معزز دوستو، چین اور بھارت کے درمیان لداخ سرحدی تنازع پر پھر فوجی اقدامات شروع ہو گئے۔ بزدل بھارت نے چین سے مار کھانے کے بعد 45,000 سے زائد فوجی لداخ میں تعینات کر دی۔ خبر یہ بھی ہے کہ آئل ڈپو میں فیول کا سٹاک اور راشن بھی جمع کیا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے یہ بھی دنیا کو بتلایا کہ چین بھارت سرحد پر چینی فوجیوں کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ روز چینی فوج کی جانب سے تازہ دم دستے سرحد پر بھیجے گئے۔ ان دستوں میں تقریباً 15,000 چینی فوجی شامل ہیں۔ ان اقدامات سے معلوم ہوتا ہے کہ چین بھارت کشیدگی عروج پر ہے، جبکہ دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں پر یہ انکشاف بھی کرتے چلے کہ لداخ کے متنازع علاقے میں چائنا نے تیز رفتار مواصلات کے لیے آپٹیکل فائبر کیبل بچھا دی ہے۔ آپٹیکل فائبر سیکیورٹی مواصلات کے ساتھ تصاویر اور دستاویزات جیسا ڈیٹا بھیجنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، جبکہ اس کیبل کو میزائل لانچنگ پیڈ کے ساتھ منسلک کر کے برق رفتاری سے دشمن پر میزائل بھی داغے جا سکتے ہیں۔ چینی فوجی افسران نے اس حوالے سے کہا کہ چین جدید ترین ٹیکنالوجی کی حامل فائبر آپٹیکل کیبلز کی مدد سے بھارت پر میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر جنگ ہوئی تو چائنا لداخ میں بچھائی جانے والی آپٹیکل فائبر کیبلز کا سہارا لے گا۔ یوں بھارت پر چند ہی سیکنڈز میں سینکڑوں کی تعداد میں میزائل فائر کیے جا سکیں گے۔ پیارے دوستو، گزشتہ روز ایک بھارتی عہدیدار نے پینگانگسو جھیل کے جنوبی کنارے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ چین نے تیز رفتار مواصلات کے لیے آپٹیکل فائبر کیبل بچھا دی۔ اس طرح کی کیبل کی بدولت پرخطر علاقوں میں افواج کو بہتر انداز میں مواصلاتی رسائی ہو سکے گی۔ بھارتی سرکاری عہدیدار نے مزید بتایا کہ پینگانگسو جھیل کے جنوب میں بلندی میں واقع صحرا کی ریت میں سیٹلائٹ کی تصویروں میں غیر معمولی لکیریں نظر آنے پر حکام کو اس طرح کی سرگرمی سے آگاہ کیا گیا۔ ماہرین نے بتایا کہ یہ لکیریں خندقوں میں بچھائی گئی مواصلاتی کیبلز ہیں۔ دوسری جانب چین کی جانب سے بھارت کو بڑا زخم دینے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ لداخ کے علاقے پر قبضے کے بعد چین نے ایسا پلان تیار کیا ہے جس نے مودی کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ چند دن قبل چینی وزیر دفاع نے بھارت کو پیغام بھیجا تھا کہ آنے والی سردیاں بھارت کی موت ثابت ہوگی۔ اس بیان کی اصل حقیقت تب سامنے آئی جب چینی فوج نے اعلی قیادت کے کہنے پر کارگل اور تبت کے علاقہ جات میں موجود بھارتی چوکیوں پر حملہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق تبت اور کارگل کے علاقے میدان جنگ بننے جا رہے ہیں۔ لداخ میں چینی فوج نے اپنی پوزیشن جیسے ہی مضبوط کی تو چین کی اعلی قیادت نے بھارت کو چاروں سائڈ سے گھیر کر مارنے کا فیصلہ کیا، اور کارگل کی اونچی چوٹیوں پر بھارتی فوجیوں کی لاشیں گرائی جا رہی ہیں۔ چین نے تبت کے کئی علاقوں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ اطلاع یہ بھی ہے کہ چائنا نے لداخ اور کارگل کو جوڑنے والے دولت بیگ پل پر بھی اپنی افواج تعینات کر دی ہے۔ یوں کارگل میں موجود بھارتیوں تک اسلحے اور کھانے پینے کی ترسیل ناممکن ہو چکی ہے، اور کارگل میں سردی بھی رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے۔ یعنی چین کے اس عمل سے بھارتی فوج اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ناظرین گرامی، بھارت اور چین کے مابین کئی ماہ سے زیادہ جاری رہنے والے فوجی تنازع کے بعد ماہرین نے انتباہی انداز میں کہا کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی غیر ارادی جنگ کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق 45 سالوں سے تحریری اور غیر تحریری معاہدوں کے ایک طویل سلسلے کے باوجود اس سرحد پر ایک بے چینی ہمیشہ برقرار رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے جاری مختصر جھڑپوں نے یہاں صورتحال کو غیر متوقع بنا دیا ہے۔ خطرہ بڑھ گیا ہے کہ دونوں طرف سے کسی بھی غلط اندازے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، جن کی گونج اس سرد صحرائی خطے سے باہر تک جائے گی۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہوڈا کے مطابق صورتحال بہت کشیدہ ہے اور کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ اب انحصار اس چیز پر ہے کہ افریقین ایک علاقے میں بھڑکتی آگ کو کس طرح باقی ملکوں میں پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ دونوں ایشیائی طاقتوں نے ایسے متعدد لاحاصل مذاکرات کیے جن میں بنیادی طور پر فوجی کمانڈر شامل رہے۔ ان مذاکرات کو سیاسی قبولیت بخشنے کا اشارہ دیتے ہوئے دونوں ممالک کے وزرائے دفاع نے جمعے کے روز روسی دارالحکومت میں اس تعطل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ 4 ماہ قبل لداخ میں ٹکراؤ کے بعد فریقین کا یہ پہلا اعلیٰ سطحی براہ راست رابطہ تھا۔
قبل ازیں مئی کی شروع میں دونوں طرف سے فوجیوں کے مابین شروع ہونے والے اس جھگڑے سے پہلے سرحدوں پر تناؤ شروع ہوا۔ جون میں صورتحال ڈرامائی طور پر بگڑتی چلی گئی، جب بھارت کے مطابق چینیوں نے ڈنڈوں، پتھروں اور گھونسوں کے ساتھ لڑائی کی، جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ چین نے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی۔ یہ تنازع دنیا کے بلند ترین علاقے اور وہاں واقع ایک ایسے گلیشیئر پر ہے جو دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی نظام کو پانی فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ڈی ایس ہوڈا نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں دونوں طرف سے کسی بڑی جنگ کی خواہش موجود نہیں، لیکن المیہ ہوگا کہ ایسی کسی بھی جھڑپ کے بعد ایک دم سارے معاہدے اور سرحدی احتیاطیں دھری رہ جائیں۔ پیارے دوستو، بھارتی دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی کا کہنا ہے کہ جون کی مہلک جھڑپ کے بعد بھارت نے سرحدی جنگ کے اصولوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ مقامی فوجی کمانڈروں کو چینی فوجیوں کی جانب سے کسی بھی قسم کی کارروائیوں کا مناسب اور متناسب رد عمل دینے کی آزادی دی گئی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں اور ریٹائر جرنیلوں سمیت بھارت کی اسٹریٹجک برادری کے ممبران کا کہنا ہے کہ چین کی فوج نئے محاذ کھول کر باہمی عدم اعتماد کو گہرا کر رہی ہے اور سردیوں سے پہلے فوری طور پر دستبرداری میں تاخیر کر رہی ہے، جبکہ اس خطے میں درجہ حرارت -50 ڈگری سیلسیس یعنی -58 فارنہائٹ تک گر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں یہاں فوج تعینات کرنے کی لاگت بھارت معیشت کے لیے بھیانک ہوگی، جو پہلے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق بھارت کی فوج کے لیے ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ چین کے کلیدی اتحادی پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر اس کا کئی دہائیوں پرانا علاقائی تنازع بھی ہے۔ بھارتی فوجی پالیسی سازوں کا کہنا ہے کہ اگر بھارت اور چین کے مابین ایک باقاعدہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، جس سے بھارت کے لیے اور بھی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کے لداخ کو وفاقی سرزمین قرار دیا ہے اور 5 اگست 2019 میں اسے مقبوضہ وادی سے علیحدہ کر دیا۔ چین اس اقدام کی شدید مذمت کرنے والے ممالک میں شامل تھا، جس نے اسے سلامتی کونسل سمیت بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا۔ کچھ بھارتی اور چینی اسٹریٹجک ماہرین کے مطابق بھارت کے اس اقدام نے چین کے ساتھ موجود تناؤ میں بے پناہ اضافہ کیا، جس کے نتیجے میں جون کا سرحدی تصادم ہوا۔ ناظرین گرامی، خود بھارت کی دفاعی تجزیہ کار پروین سونی نے کہا کہ ہم ایک انتہائی مشکل مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ چین اور بھارت جنگ سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کسی جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو پاکستان کشمیر کو گھیرے میں لے لے گا۔ یہ کشمکش 3 محاذوں پر پھیل جائے گی اور پھر بھارت جیت نہیں سکے گا، کیونکہ چین اور پاکستان ایک پیج پر ہیں۔ بعض مبصرین سوال کرتے ہیں کہ انڈیا چین تنازع میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، تو اس کے جواب میں یہ توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ پاکستانی حکومت انڈیا اور چین کے درمیان ہونے والے تنازع کی بنیاد 5 اگست 2019 کو انڈین حکومت کی جانب سے کیے گئے فیصلے کو سمجھتی ہے۔ اس فیصلے کے تحت جہاں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی گئی، وہیں لداخ کے حوالے سے بھی اہم فیصلہ لیا گیا۔ چین نے اسی دوران ایک بیان میں پہلے ہی انڈیا کو متنبہ کیا تھا کہ لداخ کے خطے کی حیثیت بدلنا صحیح نہیں ہوگا۔ پاکستان نے نہ صرف چین کی اس بیان پر حمایت کی، بلکہ اس کے عوض چین نے متواتر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا ساتھ دیا، جبکہ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر پر ہونے والے 2 سیشن میں چین نے پاکستان کی حمایت کی۔ حال ہی میں اس واقعے کے 1 سال پورے ہونے پر ایک بار پھر چین نے اپنے بیانات کے ذریعے پاکستان کے موقف کو ہی برتری دی، لیکن اس وقت جہاں چین ایک اور سرد جنگ نہیں چاہتا اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو فروغ دینا چاہتا ہے، وہیں پاکستان اقتصادی روڈ تعاون میں چین کا ساتھ چاہتا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان چین کا ساتھ اصولی بنیادوں پر دے گا۔ موجودہ صورتحال میں اصولی طور پر انڈیا غلط ہے اور یہ جانتے ہوئے پاکستان انڈیا کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن بات چیت کے ذریعے اگر یہ سلجھایا جا سکے تو صحیح ہے، ورنہ انڈیا کو خطے میں اپنی انا پرست پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ساتھ ہی چند حلقوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چین نے شروع سے ہی ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ ناظرین گرامی، 1962 کی چین انڈیا جنگ کے دوران
पाकिस्तान की खामोश डिप्लोमेसी के बाद 1965 की इंडिया पाकिस्तान जंग में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। दूसरा मौका 1968 में आया और वजह बना पेशावर से 6 किलोमीटर जनूब में मौजूद गुंजान आबाद इलाका बुडबैर। इस इलाके को तकरीबन 1959 से लेकर 1970 तक अमेरिका साबिक सोवियत यूनियन के खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल करता था। पाकिस्तान ने खुले लफ्जों में अमेरिका से इसे बंद करने का कहा। पाकिस्तान के इस इकदाम से चीन खुश हुआ और इसके फौरन बाद सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को एशियन सिक्योरिटी मुआहदे में शामिल होने की दावत दी। अगर बात की जाए मौजूदा दौर की तो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात अब बहुत मुख्तलिफ हैं। इन ताल्लुकात की बुनियाद में जहां पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर को हासिल करने की दरीना ख्वाहिश की तकमील शामिल है, वहीं इसमें एक 62 अरब डॉलर की राहदारी का मंसूबा भी शामिल है। चीन और इंडिया के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के चंद रोज बाद ही इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI ने अपने हेडक्वार्टर में एक इजलास तलब किया, जबकि पाकिस्तानी फौज के आला सरबराहान भी इन तमाम तर वाकयात का बगौर जायजा लेते रहे, जबकि जरूरत पड़ने पर चीन की हिमायत करने की हामी भी दी। यानी चीन और पाकिस्तान एक हो चुके हैं और भारत किसी तौर जंगी महाज पर इन दोनों ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकता।